بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے، نماز تراویح کے حوالے سے اور اعتکاف کے حوالے سے چند اہم مسائل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے لفظاً نیت کے کلمات مستحب اور مستحسن ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی عبادات کے لیے لفظاً نیت کے کلمات مذکور نہیں ہیں۔ عید الفطر کے بعد احادیث مبارکہ کی روح سے شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ فتح القدیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان روزوں کو متصل اور مسلسل نہ بھی رکھ سکے، متفرق طور پر رکھے، پھر بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالی جائے یا تیل ڈالا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ کان اور منفذ کے درمیان، معدے کے درمیان کوئی روٹ موجود نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں آنکھ اور ناک میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آنکھ اور ناک اور معدہ کے درمیان منفذ یعنی پیسج موجود ہے، نالی موجود ہے، اس لیے آنکھ اور ناک میں دوائی وغیرہ ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کان میں دوائی تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں ایک خاص توجہ طلب بات یہ ہے، آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حدیث پاک موجود ہے۔ حالانکہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کی اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شارع مجاز ہیں، ایتھرائزڈ لا گیور ہیں، تو پھر کہا یہ جائے گا خلاف قیاس استحساناً سرما کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اس جملے کو پھر سنیے، استحساناً خلاف قیاس سرما کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ کن صورتوں میں قضا ہوتی ہے اور کن صورتوں میں کفارہ کا حکم ہے۔ اس حوالے سے فقہائے کرام نے ایک اصول وضع کیا ہے، اگر مفسد روزہ توڑنے والا عمل صورتاً بھی پایا جائے اور مانن بھی پایا جائے تو در این صورت روزے کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر مفسد یعنی روزہ توڑنے والا عمل صورتاً تو پایا جا رہا ہو مانن نہ پایا جائے، یا اس کے برعکس ہو مانن تو پایا جائے لیکن صورتاً نہ پایا جائے، تو اس صورت میں روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ حاضرین محترم، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور نماز تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو وہ افراد جو ضعیفی کی بنا پر یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ رہے یا نہیں رکھ سکتے، اگر وہ نماز تراویح ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نماز تراویح ادا کیا کریں، کیونکہ نماز تراویح مستقل عبادت ہے، یہ روزوں کے تابع نہیں ہے۔ محترم حضرات، اگر نابالغ بچے نے روزہ رکھا اور بلا عذر توڑ دیا تو اس پہ روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ خود بخود بلا اختیار روزے کی حالت میں اگر قے ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں منہ بر ہو یا کم ہو۔ احادیث و آثار سے ایک فقہی اصول واضح ہوتا ہے، الفطر مما داخل لیس مما خرج۔ روزے دار کے معدہ میں کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان المبارک کے
آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کیا اور وہ اعتکاف کسی بنا پر اگر فاسد ہو گیا تو اس صورت میں صرف ایک دن کی قضا لازم ہوگی، پورے عشرے کی قضا لازم نہیں، صرف ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ اس صورت میں یہ یاد رہے کہ اگر تو وہ قضا رمضان المبارک میں ہی کرے تو رمضان المبارک کا روزہ ہی کافی ہوگا، اور اگر رمضان المبارک کے علاوہ قضا کرے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور قضا کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی دن غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائے، وہ رات مسجد میں گزارے، صبح روزہ رکھے اور اگلا دن بھی سارا مسجد میں گزارے، شام کو افطاری کر کے نماز مغرب ادا کر کے مسجد سے نکل جائے۔ اس طرح اس فاسد اعتکاف کی قضا مکمل ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ نفلی روزے اور نفلی نماز اور دیگر نفلی عبادات اگر شروع کی جائیں تو ان کی تکمیل واجب ہوتی ہے۔ اگر عذر کی بنا پر یا بلا عذر توڑے گا تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے بغیر رخصت شرعی یا مرض کے، تو اگر وہ سارا زمانہ بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے کے برابر اجر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہمیں فہم دین کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔